بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کا میزبان ندیم شیخ اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام لیے رویہ جو زندگی بدل دے. جی ہاں، آج بھی ہم ان رویوں کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہماری زندگی بدل دیتے ہیں. ہاں، کچھ رویے وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بندہ اگر ان کو اپنائے تو بھی زندگی بدل جاتی ہے. اور کچھ رویے وہ ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، منفی ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی بدل دیتے ہیں. لیکن ہم نے ان نیگیٹو رویوں کو ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے کہ رویہ ہمارا یہ نہیں، یعنی نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں، جو ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ بھی تھا، ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ رویہ کیا ہے، رویے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم نے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اب ہم اس ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع کہہ لیں جو رویوں ہی سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم سے کئی لوگ متعلق ہوتے ہیں، ہم سے وابستہ ہوتے ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اعز و اقربا ہیں. جی ہاں، اگر ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمارے جناب ٹیچرز بھی ہیں، تو اسٹوڈنٹس بھی ہیں. جہاں جہاں ہم ہیں ایک نیا طبقہ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور ہر طبقہ ہم سے اچھے رویوں ہی کا تقاضا کرتا ہے. تو انشاءاللہ آج بھی ہم بات کریں گے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا. اور الحمدللہ اس ایپیسوڈ میں ہم ایک دلچسپ سیگمنٹ بھی لے کر آئے ہیں، آپ کی رائے. جی ہاں، آپ کی رائے ہم معلوم کریں گے، لیکن ہم جو دکھائیں گے وہ کیا دکھائیں گے؟ تصویر کیا بتا رہی ہے. ہم ایک تصویر ڈسپلے کریں گے اور آپ سے آپ کی رائے طلب کریں گے. ہمارے جو ساتھ میں اسپیشل گیسٹ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اپنی اپنی رائے رکھیں گے. میں تصویر بھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پلے کرواتا ہوں. آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سماعت کر لیتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ناظرین کرام، جب ہم درود پاک کے فضائل پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہی پڑھتے چلے جائیں. تو آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ نیت بھی کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. مزید فرمایا کہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. ایک مرتبہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ فضیلتیں اس کو ملا کرتی ہیں. تو درود پاک پڑھنے کی بھی نیت فرما لیجئے. آئیے اب بلا تاخیر ہم پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں، چونکہ آج ہمیں رویوں پر بہت سی ڈسکشن بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہمیں پروگرام میں شامل کرنا ہے. جیسا کہ لاسٹ ہمارے پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پرماننٹ گیسٹ ہیں، تو ان کو دوبارہ سے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں. میری مراد ہے ہمارے پیارے علی مدنی صاحب اور اعظم مدنی صاحب. ویلکم، تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. علی بھائی کیسے ہیں؟ اعظم بھائی کیسے ہیں؟ تشریف رکھیے. ماشاءاللہ بڑی ہی شاندار گفتگو فرماتے ہیں ہمارے دونوں اسلامی بھائی، علی مدنی صاحب بھی اور اعظم مدنی صاحب بھی. آپ کا ایک بار پھر ویلکم کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ماشاءاللہ جو لاسٹ ہم نے سمجھے کہ ایپیسوڈ جو کیا، یعنی لاسٹ ویک کیا ایپیسوڈ پہلا تھا ہمارا، جی،
اس کے متعلق اچھا فیڈ بیک بھی آیا, کافی اچھی ماشاءاللہ تیاری بھی تھی, گفتگو بھی تھی, اور امید ہے کہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اور اس ٹاپک پر چونکہ ایف جے این چینل کے ناظرین گفتگو کرنے کی حاجت تو بڑی شدید ہے, چونکہ انسان اچھے رویے ہی کو پسند کرتا ہے. بلکہ یونیک بات تو یہ ہے کہ جو نیگیٹو رویہ اپنانے والا بندہ ہے نا, جس کا انداز, جس کی عادات اچھی نہیں ہوتی, وہ بھی اچھے ہی رویوں کو پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام, یہ پوری سیریز آپ اگر دیکھیں گے, بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ صرف آپ ہی کیوں دیکھیں, آپ اپنے دوست و احباب کو بھی اس پروگرام میں شامل کیجئے. انشاءاللہ الکریم ہم بتائیں گے کہ ایک انسان کا اخلاق, ایک انداز, رویہ یہ کیسا ہونا چاہیے. لیکن ہم کہاں ہیں؟ جہاں ہم ہیں وہاں پر ہونے سے کتنا نقصان ہے, جہاں ہم نے جانا ہے اپنے رویوں کو لے کر, وہاں پہنچ جانے میں ہمارا اور ہماری سوسائٹی کا کتنا بڑا فائدہ ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ یہ کیسا ہو, تو نیگیٹو جو رویے ہمارے ہوتے ہیں انشاءاللہ وہی ہم سوالات میں شامل کریں گے. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں جس کو ہم وقت مناسب پر پلے کریں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لوگ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, یا لوگوں کی فیڈ بیک کیا ہے, لوگ کہاں جلوس رہیں گے, یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک سیگمنٹ بھی ہم نے شامل کیا ہے, جی تصویر کیا بتا رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ تصویر ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, تاکہ جب ہم اس سیگمنٹ کو باقاعدہ شامل کریں, ہم اپنے گیسٹ کی رائے بھی معلوم کریں, تو اس وقت آپ کی بھی رائے ہم جاننے میں کامیاب ہو سکے. اب آپ رائے کہاں دیں گے یہ میں آپ کو تصویر دکھانے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ کی رائے ہم تک کیسے پہنچے گی. میں گزارش کروں گا کہ جو تصویر آج ہم پلے کرنے والے ہیں اسے ڈسپلے کیا جائے. ماشاءاللہ تصویر کیا بتا رہی ہے, جی تصویر جی ناظرین دیکھیے تصویر کیا بتا رہی ہیں. تختہ دار ہے, پھانسی کا پھندا ہے, نیچے ایک کرسی ہے, اور آس پاس موم بتیاں گویا کہ سب کے سب کھڑی ہوئی ہے, اور ایک شخص ہے جو بلب کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہا ہے. یہ ہے ہماری آج کی تصویر. اب آپ اس تصویر کو بغور دیکھیں, آپ چاہیں تو اس کا ایک امیج لے لیں اپنے موبائل میں, اور آپ کی فیملی والے یہ غور کریں اور ہمیں بھیجیں کہ یہ تصویر آپ کو کیا بتا رہی ہے. یہ تو ایک تصویر ہے, دوسری تصویر بھی آئی ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوسری تصویر میں کیا ہے اور آپ اپنی کیا رائے پیش کریں گے. جی دوسری تصویر پلے کیجیے گا. جی تصویر کیا بتا رہی ہے, آپ نے بتانا ہے تصویر کیا بتا رہی ہے. جی ناظرین تصویر آپ کی اسکرین پر ہے. کچھ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, ایک درخت ہے جو نہایت ہی بڑا ہے, قداور ہے, اور ہر منزل سے تقریباً لوگ کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پانی ڈال رہا ہے تو کوئی اس کا پھل توڑ رہا ہے. تو جو اوپر والی سمجھے کہ اس کے ٹیرس وغیرہ پر ہیں وہ کچھ کتاب وغیرہ پڑھ رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو سب سے نیچے ہیں وہ درخت کو کاٹ رہا ہے. یہ تصویر ہے, امید ہے آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیا ہوگا یا پھر امیج لے لی ہوں گی. یہ دونوں تصویر میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر کیا سیکھے ہیں یا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جب ہم نے اس تصویر کے متعلق غور و فکر کیا تو ہماری تو بہت ساری رائے یہاں پر قائم ہو گئی تھی. انشاءاللہ ہم اپنے گیسٹ سے اس تصویر پر رائے لیں گے, لیکن آئیے ہم بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف, پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے اعظم مدنی صاحب کی طرف. اعظم بھائی طبیعت کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, ماشاء اللہ اللہ پاک خیریت سے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے نا کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو خیر خیریت پوچھ لی جائے, صحیح ہے, مسکرا کر ملا جائے, تو یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے جو دل میں خوشی پیدا کرتا ہے. یعنی نہ صرف ہم بول کر بتا رہے ہیں بلکہ الحمدللہ دینی ماحول کی برکت سے, دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت سے پریکٹیکل بھی کر کے بتانے کی آپ کو کوشش کریں گے. اور یہ ایسا نہیں کہ پروگرام میں ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ یوں بھی ماحول میں چلتا ہی رہتا ہے. تو اعظم بھائی چونکہ ہمارا ٹاپک ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو, تو میں کچھ نیگیٹو رویہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی پرائیویسی, یعنی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو پرائیویسی والی ہوتی ہے. صحیح ہے, اچھا کچھ چیزیں وہ ہوتی کہ جو بظاہر دکھ رہی ہوتی ہے نا گھر میں,
لیکن بندہ اس کو دکھانا نہیں چاہتا ہے کہ باہر یہ کوئی چیز دیکھے. اب میری چیز ہے, میرا گھر ہے, میں دکھاؤں نہ دکھاؤں اس کی پرائیویسی ہے, اس کو اختیار ہے. لیکن پڑوسی کی پرائیویسی والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, کبھی گھر میں جھانک کر دیکھ رہا ہے, کبھی کسی سے جناب پوچھوا کر دیکھ رہا ہے کہ دیکھ کر آ جانا تو بتا دینا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں ایک چل رہا ہے کہ پرائیویسی جو ہے, جو پرائیویسی والی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لیک ہو جا رہی ہے, یا بندہ اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس رویے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پہلے تو بہت شکریہ, اور ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے. پڑوسی کا جو رویہ ہوتا ہے واقعی میں بہت اہم ہوتا ہے, اور پڑوسی سے شاید کوئی بچ سکا ہو, کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے دائیں طرف بھی پڑوسی ہوتے ہیں, بائیں طرف بھی پڑوسی ہوتے ہیں. آپ کے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں مطلب ایک چیز آ رہی تھی کہ پہلے تو اس چیز کو کلیئر کیا جائے کہ آخر پڑوسی ہوتا کون ہے. بڑی شاندار بات ہے جی, ہے نا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا شاید ناظرین بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو رائٹ سائڈ میں رہتا ہے یا جو لیفٹ سائڈ میں رہتا ہے, ہماری دیوار اس کی دیوار سے جو ملی ہوئی ہے, ہمارا گھر اس کے گھر سے ملا ہوا ہے, وہ ہمارا پڑوسی کہلاتا ہے. اگر ممبئی میں یا جہاں بڑے شہر ہیں وہاں دیکھا جائے تو اوپر نیچے بھی پڑوسی ہوتے ہیں, اوپر نیچے بھی پڑوسی ہوتے ہیں, فلیٹ میں رہنے والے, دائیں بائیں میں رہنے والے بھی پڑوسی ہوتے ہیں. لیکن روایتوں کا جو خلاصہ ملتا ہے وہ یہ ہے ندیم بھائی کہ داہنی طرف ہمارے گھر کے داہنی طرف 40 گھر, اور ہمارے گھر کی بائیں سائڈ میں 40 گھر, یعنی اطراف میں جو 40 گھر ہیں وہ سارے گھر ملا کر کے یہ سارے ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں. یعنی پورا محلہ ہی ہمارا جو ہے وہ پڑوسی بنا ہوتا ہے, اور ہم جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ ایک گھر ہے یہ ہمارا پڑوسی ہے, یا 2 گھر ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں. تو ہمیں جس طریقے سے اس پڑوسی پاس والے پڑوسی کے ساتھ بیہیویئر رکھنا ہے, اخلاق رکھنا ہے, اس ویسا ہی اخلاق ہمیں دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی رکھنا ہے, وہ پڑوسی ہی ہے. اور رہی بات آپ کے سوال کی, تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں دیکھنے کو بھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی چیزوں میں جھانکنا پسند کرتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز جو ہے وہ مل جائے, وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے کسی چیز پر وہ مطلع ہو جائے. وہ آپ نے بھی کچھ صورتیں بتائی ہیں, کچھ اس طریقے کی بھی ہوتی ہیں کہ اگر گھر میں دیوار کے اندر کوئی چھید ہو گیا, یا کوئی اینٹ جو ہے وہ دیوار سے نکال دی گئی, تو اب اس کے ذریعے بھی جھانک رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی کھڑکی ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی جھانک رہے ہوتے ہیں. تو تجسس جو ہے نا وہ یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کے اندر, بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. تو یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ پڑوسی ہی کیا, کسی کے بھی گھر میں آپ جائیں, چاہے وہ پڑوسی ہو یا نہ ہو, رشتہ دار ہو یا نہ ہو, خیر دوسرا ہمارے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں بھی اگر ہم جھانک رہے ہیں تو یہ بالکل اچھی عادت نہیں ہے. اور آپ خود دیکھیں نا, یہ جو جھانکنے والا بندہ ہے یہ خود نہیں چاہے گا کہ اس کی پرائیویسی میں کوئی جھانکے, ہے نا. تو بندہ خود نہیں چاہ رہا ہے, لیکن وہ دوسروں کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے, وہی بیہیویئر اپنا رہا ہے, وہی رویہ اپنا رہا ہے کہ جو اپنے لیے نہیں چاہتا ہے. اور اس کے بارے میں اس کی احادیث میں بھی بہت ساری ممانعت آئی ہیں. دین اسلام بھی اس سے منع کرتا ہے دوسروں کے عیبوں کو اگر بائی چانس پتہ بھی چل جائے کہ اس کے عیبوں پر بندہ مطلع ہو بھی جائے, نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی عیب اس کے سامنے آ جائے تو اس کو چھپانے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. بندہ آج کسی کے عیب چھپاتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. لیکن یہاں تو معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ بندہ پتہ چلنا تو دور کی بات, خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے عیبوں کو, اور پھر وہ عیبوں کا جو ہے وہ پتنگڑ بنا رہا ہوتا ہے. ہمارے دین اسلام نے بڑا پیارا جو ہے وہ طریقہ ہمیں دیا ہے. اگر ہم کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو انداز کیا ہونا چاہیے, ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. آپ اس کے گھر کے پاس جائیں, دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اجازت طلب کریں. آپ پوچھیں اس سے, اگر وہ بزی ہوگا تو اگر اس نے اجازت نہیں دی تو بغیر اجازت اندر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو اس کی کیا پتہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یا کیا پتہ وہ جو ہے پرائیویسی والی چیزیں ہیں اور کچھ اور ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو بندے کو ڈائریکٹلی گھر کے اندر بھی انٹری سے جو ہے وہ اسلام روک رہا ہے. اور یہ ہمارا رویہ جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک بھی میری نظر سے گزری, میں انشاءاللہ حدیث پاک کی طرف چلتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی اور گھر والوں کے ستر کو دیکھا, اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا. حتیٰ کہ اس کے دیکھنے کے وقت اگر کوئی بڑھ کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پر اسے شرم نہ دلاؤں گا.
اللہ اکبر. یہ اتنا جو ہے وہ عجیب کام ہے بندوں کے عیبوں پر مطلع ہونا اور ان کی ٹوہ میں لگا رہنا. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. خاتم العالیہ نے ندیم بھائی ہمیں نیک بننے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ دیا ہے, کیا بات, نیک اعمال. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں. تو اس میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچیں. اللہ اکبر. یعنی یہ کتنا پیارا سمجھے کہ یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے لیے امیر سنت نے اتنا پیارا یہ مدنی پھول اور یہ سوال عطا فرما دیا ہے. آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں امیر علیہ سنت نے اپنا ایک نصاب زندگی ہے گویا نیک اعمال اس میں دے دیا ہے. پتہ کیوں جھانکے کسی کے گھر میں؟ جھانکنا ہو تو اپنے گھر میں جھانکے نا. اپنے گھر میں بھی تو 20 چیزیں کم ہیں, دوسروں کے گھر میں عیب تلاش کر رہا ہے. اور ہم اس رویے پر آخر کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں کہ جب کسی کے پڑوسی کو اس بات کا علم ہوتا ہے نا کہ یار فلاں بندہ میری پرائیویسی کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. پرائیویسی گھر کی عورت بھی ہے, پرائیویسی گھر کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اے ٹو زیڈ آپ جو شامل کرنا چاہے ہو سکتی ہے, ہر بندے کے لیے مختلف ہو سکتی ہے. تو لہٰذا گھر کی اگر کھڑکیاں کسی کی کھلی ہوئی ہیں تو نہیں ضرورت ہے جھانکنے کی. کبھی پردے لگے ہوتے ہیں, کبھی پردے نہیں لگے, بچے نے ادھر ادھر کر دیا, آپ نہ جھانکیں, آپ نہ دیکھیں, اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری یہ سنت ہے کہ آپ کی نظریں اکثر جھکی رہتی تھی. نظریں اگر جھکی رہتی ہیں نا تو اس میں بہت عافیت ہوتی ہے. تو بہرحال اچھا رویہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر میں نہ جھانکیں, بالخصوص چونکہ پڑوسی پر ہم گفتگو اس لیے کر رہے تھے کہ گھر اٹیچ ہوتے ہیں, بالکل قریب قریب ہوتے ہیں یا آمنے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کبھی چیزیں ہو رہی ہوتی کہ جو پرائیویسی والی ہوتی, بندہ اس طرح کا رویہ اپنا رہا ہوتا ہے, انداز اپنا رہا ہوتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات کمپلین بھی ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے گھر میں دیکھتا رہتا ہے, یہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, علی مدنی صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے. علی بھائی آپ سے سوال یہ ہے, یہ نیگیٹو رویہ ایک میں نے لیا ہے اور یہ بہت کامن بھی ہے, کیونکہ ناظرین ہمارے فرسٹ جو میں نے سوال کیا اعظم بھائی سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کون سا سوال ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا کم پایا جاتا ہے, لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے. جی ناظرین کرام, یہ بہت زیادہ ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی اور علی بھائی کے ساتھ کرنی ہے انشاءاللہ. کہ پڑوسی سے پریشان ہے, اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دے رہا ہے, ٹھا کر کے پھینک دیا. اچھا وہ اس کے گھر کی دن بھر کی جتنی خوشبوئیں تھیں, آپ خوشبو کہیں گے, یعنی میں تھوڑا سا پوزیٹیو کہہ رہا ہوں کہ کیلے کے چھلٹے سے جو خوشبو پیدا ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور سنترے کے اور یہ سارے جو فروٹ جو مارکیٹ میں سجے ہوئے تو اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کے چھلکے ملتے نا تو پھر وہ عجیب سی خوشبو پیدا ہوتی ہے, یعنی بدبو پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے کہ یہ چوٹ بھی کسی کے دل پہ لگ جائے کہ یہ سارا جو مکسچر بنا تھا ڈسٹ بین میں, یہ جناب گھر میں جو بھی چیز رکھی ہوئی تھی اس میں, اب یہ ٹھا کر کے پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا. اور جناب میرے گھر کے سامنے نہیں, اس کے گھر کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. پتہ نہیں پڑوسی کو انسان سمجھتے نہیں سمجھتے, لیکن بہرحال یہ رویہ کیسا ہے, کیا ہے, اس رویے پر میں کلام کروں گا ہمارے علی بھائی سے. جی علی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ندیم بھائی بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے, اور یہ جو آپ نے ایک منظر کشی کی ہے نا کہ کسی کے گھر کے سامنے, پڑوسی کے سامنے جو ہے گھر کا اپنا سارا کچرا ڈال دینا. جی جی, جو ذی شعور ہے, جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے نا, وہ بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا برا ہے. یعنی بندہ اگر اس چیز کو اپنے لیے اگر سوچے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی اور کچرا ڈال دے کتنا برا لگتا ہے, تو کسی کے سامنے کچرا ڈال دینا یقین یہ بہت بڑی نادانی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پیمپر جو ہے, ڈائپر, وہ ڈال دیے جاتے ہیں. اب وہ ظاہر نجاستوں سے پر ہوتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کسی کا پاؤں اس پہ پڑ گیا, بیچارہ پھسل گیا, گر گیا, اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیلے کے چھلکے ڈال دیے, اور یہ نظارے تو کئی جگہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ کہیں گلی کے کنارے پر جو ہے وہ کیلے کا چھلکا پڑا ہے, اس پر پاؤں آپ کا پڑا, اور آپ جا رہے تھے اچھے نئے کپڑے پہن کر, اور گرے تو سارے کپڑے آپ کے خراب ہو گئے. ایک مرتبہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا, مطلب میرے ساتھ نہیں ہوا, میری نگاہوں کے سامنے میرے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, تو گھر کے اوپر سے نا دوسری یا تیسری منزل سے کسی نے ایک تھیلی کے اندر شوربہ تھا یا کچھ گھر میں ہوتا نا بچا ہوا آئٹم کچھ کھانے کا ہوگا, تو وہ اوپر سے پھینکا. تو یہ ہوا کہ میں تو بچ گیا, میرے پیچھے جو بندہ آ رہا تھا نا وہ اس کے کندھے پر گرا. اب ظاہر بیچارہ گھر سے صبح صبح آیا ہے, کوئی کام کے لیے جا رہا ہوگا, جاب کے لیے جا رہا ہوگا, اپنی دکان کے لیے جا رہا ہوگا, اور وہ سارا کا سارا سالن جب اس کے کندھے پر گرا تو سارے کپڑے اس کے خراب ہو گئے. اب
پھر وہ یہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی، لڑائی شروع ہوئی، تو یہ کیا ہوا؟ غلط رویے کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب تعلیمات دیکھیں ندیم بھائی، یہ اس طرح کی چیزوں کو بعض اوقات ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو ایذا دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، او کما قال۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، ایذا دی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، استغفر اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی ایسا ہے کہ گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ جب عام مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام نے تکلیف دینے کی یہ وعید ارشاد فرمائی ہے، تو پڑوسی جس کے ساتھ ہمارے کئی حقوق وابستہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو میں مزید سناتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو پڑوسی کے حقوق بیان فرما رہے تھے اور پڑوسیوں کے تعلق سے وصیت فرما رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، ایسا لگ رہا تھا کہ پڑوسیوں کو وارثین میں شامل فرما دیں۔ یعنی یہ پڑوسیوں کا معاملہ ہے تو ان کو تکلیف دینا بلا وجہ یقیناً یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو گھر کا چھوٹا سا کچرا ہو، تنکا ہی کیوں نہ ہو، اس طرح مسلمانوں کو تکلیف دینا، بالخصوص پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے بچنا کچھ چاہیے۔ لوگ ایسے ہیں علی بھائی کہ ان کے لیے ڈسٹ بن نا پورا محلہ ہوتا ہے، جی ہاں، باہر کا جو ایریا ہے وہ ان کی نظروں میں پورا ڈسٹ بن ہے۔ اچھا پھر اگر یہ کسی پر کچرا ڈال دیں گے نا تو پھر بھی غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی اس کی جو وہاں سے گزر رہا ہے۔ میں ڈال رہا تھا دکھ نہیں رہا تھا کیا؟ یہ یعنی ایک تو کچرا ڈالنا یہ برا رویہ، بالکل دوسرا پھر کبھی یہ غلطی یعنی ہو گئی نا، جی ہاں، کسی پر چلا گیا تب بھی نرمی نہیں ہے، تب بھی ایف جی این چینل کے ناظرین وہ سنجیدگی نہیں ہے، بلکہ بیہیویئر وہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط نہ ہوں کہ کئی کیسز آپ کو کورٹ میں ایسے ملیں گے کہ جو اس طرح کے کچرے وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے نا لڑائی ہوئی ہوں گی، ہاتھا پائی ہوئی ہوں گی، اور جناب معاملہ کورٹ تک پہنچا ہوگا۔ اس نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے، اس نے اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے، اس نے اس کا پیٹ توڑ دیا ہے، اس نے جناب ایسا کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ تو یہ ایک غلط رویہ یقیناً ہر سب کا نفس ہے، ہم پسند نہیں کرتے تو ہم کسی اور کے بارے میں کیسے پسند کریں گے کہ جناب ہمارے گھر کا کچرا یا میرے گھر کا کوئی بھی اس طرح کا کچرا کسی کے گھر کے سامنے جائے یا اس کے اوپر گرے؟ تو یہ غلط رویہ علی بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کا نظام ماشاءاللہ بنا ہوا ہے کہ کچرے کی گاڑیاں روزانہ گھروں کے سامنے آتی ہیں، ہر علاقے میں تقریباً گاڑیاں آتی ہیں اور باقاعدہ آواز کے ساتھ آتی ہے، سب کو اطلاع ہوتی ہے، ٹائم پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نادان لوگ جو ہے نا، آپ نے جو کہا نا کہ وہ کچرے کی جو گاڑی ہے اس کو کچرے کی گاڑی نہیں سمجھتے ہیں، پورے محلے کو ہی کچرے کی گاڑی سمجھتے ہیں، کہیں بھی کچرا پھینک دینا۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ بھی ہے جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو کچرا ساتھ لے کے نکلیں گے، ٹھیک ہے، نکلتے ہیں، نکلتے اپنے گھر کے پاس میں جو گھر ہے نا وہاں پر ڈالتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ پھر بعض اوقات اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب کتوں نے اس کو نوچنا شروع کیا بکھر گئی، اب سامنے پڑوسی کے اور یہ بکھر گئی، پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور یہ بہت آگے تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں۔ اور یہ جو کچرا ڈالنے کا معاملہ ہے، یہ فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ٹاور ہوتے ہیں ممبئی میں، تو یہ سارے جو ٹاور والے نا تقریباً یہ مطلب وہیں ڈال رہے ہوتے ہیں نا نیچے، اور جو فرسٹ فلور والا ہے نا علی بھائی، اس کی جو حالت ہوتی ہے بیچارے کی، الامان والحفیظ، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ یوں سمجھیے کہ ملوث ہوئے ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچی ہوں گی۔ اگر ایسا معاملہ ہماری طرف سے اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، چونکہ ہمارے پاس اس طرح کے سوالات کافی ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی اعظم بھائی، پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ایک اور نگیٹو جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، منفی رویہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے صحیح کہ پڑوسی کے مصیبت میں یا کبھی خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا بتائیں گے کہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے کس طرح خوشی اور غمی میں شرکت کریں، اس کا انداز کیا ہو، اور اگر اس کا انداز نگیٹو ہے تو ایک پڑوسی کے دل پر کس طرح چوٹ پہنچتی ہے، یا پھر معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس رویے کے بارے میں ناظرین کو بتائیں۔ یہ ندیم بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ
جو فلیٹ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آس پڑوسیوں کا جو ہے نا وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آخر میں یہ ہمارے ساتھ کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے لفٹ میں ملاقات ہوتی ہے، اچھا آپ جو ہے وہ میرے دائیں طرف رہتے ہیں، آپ میرے بائیں طرف رہتے ہیں، تو یوں انداز ہوتا ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ریسرچ بتاتی ہیں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ ایک فلیٹ تھا، تو اس میں ایک دن جب وہاں کے رہنے والے لوگ اندر داخل ہوئے تو جانے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ اسمیل سی آ رہی ہے. انہوں نے توجہ نہیں دی. اس کے بعد جب وہ اپنے کام سے نکل گئے اور پھر دوپہر کے کھانے پر لنچ پر پھر سے جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا بدبو بہت پھیل گئی ہے. اب وہ جب انہوں نے دیکھا یار بدبو آ رہی ہے، سائڈ سے بھی آ رہی ہے، درمیان رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے، وہ جا کے رائٹ سائڈ کا دروازہ کھولتے ہیں، وہاں کے پڑوسی کا دروازہ کھولتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا ندیم بھائی جو بیڈ تھا اس بیڈ پر ایک بوڑھی ماں کی جو ہے وہ لاش پڑی ہوئی تھی. یعنی ایسا سمجھ لیں کہ وہ بوڑھی ماں وہ پڑوس میں رہتی تھی اور وہ رہتے ہوئے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اور رہتے رہتے نہ ان سے کوئی بات چیت، نہ کچھ، نہ ملاپ، نہ کچھ، اور وہ اس کا یوں انداز ہو گیا کہ وہ جو ہے نا وہ موت کے گھاٹ اتر گئی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. اور پھر وہ 3 4 5 دن کے بعد جب بدبو پھیلی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں یہاں پر کوئی بوڑھی ماں بھی رہتی تھی. تو یوں انداز ہوتا ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا وہ ملنا جلنا نہیں ہو پا رہا ہوتا. اور ایک طرف یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اگر ملنا جلنا ہوتا بھی ہے تو پھر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو ایک پڑوسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. حسد ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، پھر وہی تانکا جھانکی والا جو معاملہ ہے، اسی طریقے سے کچڑا دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دینے والا جو معاملہ ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں غلط رویے بھی سامنے ہوتے ہیں. اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہوتے. جیسے اس کے نہ مشکل حالات میں ساتھ دینا ہے، نہ اس کی خوشی میں ساتھ رہنا ہے، نہ اس کی غمی میں ساتھ رہنا ہے. تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے ندیم بھائی کہ گھر میں پڑوس میں کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا ہے، مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. بات ہوتی ہے اعظم بھائی کبھی ارے یہ یعنی آپ پرسوں باہر سے آئے ملاقات ہی نہیں ہوئی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ارے بعض اوقات تو یوں سمجھیے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے یہ تک بعض اوقات وہ علم نہیں ہوتا، یہ تک نہیں پتہ ہوتا. حالانکہ پڑوسی کا تو بہت زیادہ حق ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا، مفہوم حدیث یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. کہ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تین حق ہوتے ہیں. اگر وہ پڑوسی مسلمان ہے اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس پر رشتہ داری کا بھی حق ہے، مسلمان ہونے کا بھی حق ہے، پلس وہ پڑوس میں رہ رہا ہے، ساتھ میں رہ رہا ہے تو پڑوسی کا بھی حق ہے. کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر 2 حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو مسلمان ہونے کا اور پڑوس میں رہنے کا حق ہے. یہاں تک کہ ندیم بھائی ہمارے دین اسلام نے یہ تک رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، اگر کوئی انجان بندہ ہے لیکن پڑوس میں رہ رہا ہے تو اس کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کے کچھ پڑوسی کے حقوق بھی ہوتے ہیں. اس سے خیر خیریت معلوم کرنا ہے، اس کی خوشی میں ساتھ دینا ہے، اس کی غمی میں ساتھ دینا ہے، اس کے جو ہے نا وہ اگر کبھی جو ہے وہ ایسے معاملات سامنے آ گئے کہ بہت پریشان ہے، بہت مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے تو اس کا ساتھ بھی نبھانا ہوتا ہے. تو یہ سارے حقوق جو ہے ہمارے دین اسلام نے بیان کیے ہیں اور بندے کو اپنے پڑوسی کا خیال تو رکھنا چاہیے. تو بات ناظرین کرام یہی ہے کہ پڑوسی ہونے کا حق ادا کرے اور پڑوسی کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں. شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی خوشی بھری یوں سمجھے کہ اس کو ایک چیز اس کو ملی ہو تو پڑوسی کو جب اس بات کا علم ہونا کہ یار میرے پڑوسی کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے، خوشی بھری بات آئی ہے، تو کتنا پیارا یہ انداز ہے کہ پڑوسی جائے ارے بہت بہت مبارک ہو، آپ کو یہ چیز ملی ہے، آپ کے گھر میں فلاں چیز ہے. یہ کیا ہوتا ہے نا کہ دل میں خوشی پیدا کرنا. یقین جانے بندہ 2 لوگوں کو اپنی زندگی میں نہیں بھولتا، جو خوشی میں یاد رہیں، جو یاد رکھتا ہے، خوشی میں شامل ہوتا ہے، جو غمی میں شامل ہوتا ہے. اور میں اگر بات کروں دونوں کو اگر کمپیئر کروں تو یہ بھی صحیح ہے کہ ایک بار خوشی میں کوئی شریک نہ ہو تو بندہ اگنور کر دیتا ہے، یار چلو نا یار اور بھی تو لوگ شریک تھے نا. خوشیوں میں بعض اوقات اگر کمی نہیں ہوئی ہوتی تو بندہ بھول سا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غمی میں شریک نہیں ہوا نا تو بندہ یاد رکھتا ہے یار یہ میرے والد صاحب کے جنازے میں نہیں آیا تھا، یہ میرے بھائی کے جنازے میں نہیں آیا تھا، میرے گھر میں یہ اس کے اتنے مضبوط مجھ سے تعلقات ہیں، روز دعا سلام کرتا ہے لیکن میرے گھر میں یہ اس وقت میں آیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کچھ پرابلم ہو، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا وہ ٹاپک وہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ہر جہت سے گفتگو کریں، ہم بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ اپنے پڑوسی کے
خوشی والے معاملات میں بھی اور غمی والے معاملات میں بھی شریک ہوں, شانہ بہ شانہ رہیں اور ان کا سپورٹ کریں. انشاءاللہ الکریم یوں سمجھیے کہ یہ اگر ہمارا سلسلہ پڑوسیوں کے ساتھ ہو گیا تو چونکہ یہی فرد سے معاشرہ بن رہا ہے, یعنی یہ محلہ بن رہا ہے, پھر یہ محلے سے شہر تشکیل پا رہا ہے, شہر بن رہا ہے, یہی شہر سے ہمارا پورا جناب ایک طرح سے ملک ہی تشکیل پا رہا ہے. تو ایک فرد اچھا ہے, ایک پڑوسی اچھا ہے تو یقین جانے وہ پڑوسی پورے ملک کے لیے ترقی کا سبب بن رہا ہے. چونکہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ مضبوط ہوتی ہے تو ہمارا ملک مضبوط ہوتا ہے. جی سوالات پلے کیجیے گا. اچھے پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا پڑوسی تو بس محبت اخلاق سے بات کرے, وہی سب سے اچھا پڑوسی ہے. آج کے دن میں کوئی پیار سے بولنے والا بھی نہیں, نہ سلام نہ دعا, کسی کو کچھ بھی کرنے والا نہیں. صرف وہ دیکھ لیا پھر بھی ایسے کر کے چل دیتے ہیں, کوئی بھی کچھ بولنے والا نہیں. نہ اچھے سے بیٹھے اٹھے, کبھی ٹائم انسان ملا تو اس سے بعد بیٹھے 5-10 منٹ آرام سے, جیسے پڑوسی ہیں تو بازو میں تو آرام سے بیٹھنا چاہیے, 5-10 منٹ اس سے ملنا چاہیے, بات چیت چلے, حال حقیقت اس سے پوچھنا چاہیے, بھائی کیسے ہو, کیسے نہیں ہو, اچھے ہو برے بھلے, یہ کرنا چاہیے. لیکن آج کے دن میں وہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. نیکسٹ جی چاہیے ماشاء اللہ. محبت اگر ہم کو بھی چاہیے نا تو ہمیں دینی پڑے گی. جی جی ہم دوسروں کو دیں گے تو ہمیں محبتیں ملیں گی. آئیے ایک اور سوال پلے کیجیے, پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی. اور پڑوسی بھی رہتے ہیں, تو پڑوسیوں کے رویے کے حوالے سے آپ کچھ رویے بیان کریں کہ کس طریقے کا بیہیویئر ہوتا ہے, کچھ منفی رویے جو ہوتے ہیں. دیکھیے منفی رویے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو شہروں میں خاص کر آج کل دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی سسٹم ہے تو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی نہیں رکھتے. ایون ہم اپنے بازو میں بغل میں کون رہ رہا ہے اس کے بارے میں جانتے نہیں, سالوں رہنے کے باوجود بھی. کئی فلور کی بلڈنگس ہوتی ہیں, بچے اوپر شور مچا رہے ہوتے ہیں اور نیچے پڑوسی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی بالکل فکر بھی نہیں کرتے. گھر میں ٹی وی کا ویلیوم بہت زیادہ رکھتے ہیں, میوزک بجاتے ہیں, لیکن اس کی فکر نہیں کرتے ہم کہ ہم پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں. چول سسٹم ہے تو چول سسٹم میں دیکھا جاتا ہے لوگ, عورتیں ہماری مستورات ہوتی ہیں, جھاڑو وغیرہ لگاتی ہیں, اپنی گھر کے باہر کا کچرا دوسرے کے گھر کے باہر پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبئی والوں کا اگر کوئی درد سننا چاہے نا تو ممبئی میں آ کر سنیں کہ ممبئی والوں کی کیا کیفیات ہے, کیا حالات ہیں. چونکہ یہ بھائی ممبئی ہی کے ہیں اور انہوں نے بتانے کی کوشش کی. ان سے پہلے بھی ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ یار کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ کون کیسا ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو علی بھائی کیا بتائیں گے کہ یہ جو انہوں نے بتایا ہے نا کہ ایک پڑوسی کے گھر سے شور کی آوازیں اور دوسرا پڑوسی ڈسٹرب ہو رہا ہے, جی. اس شور کو آپ بہت ساری آوازوں میں یوں سمجھیے کہ آپ پلس کر سکتے ہیں. بچوں کا شور ہے تو بعض پھر بچے بھی جو ہے نا وہ, یعنی بعض بڑے بھی پھر بچے بن جاتے ہیں, پھر ان کا بھی اپنا جو ہے وہ ایک شور ہوتا ہے. ایک تو ایک گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ماحول, لیکن پڑوسی کو تکلیف ہے, پڑوسی کو پرابلم ہے. اچھا ٹرینڈ یہ ہے کہ تھوڑے رشتہ دار اگر جمع ہوئے نا علی بھائی, جیسے خالہ کے یہاں سے کچھ آ گئے تو ماموں کے یہاں سے کچھ آ گئے, اب یہ 15-20 جنے اگر جمع ہو گئے نا تو اب انہوں نے پوری رات کو جو ہے نا وہ بولتا ہے نا رات کالی کرنا, رات کالی ہوتی ہے لیکن یہ کالی پہ کالی کر دیتے ہیں. اب یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنا ہے, گھر کے کبھی باہر بیٹھے ہیں کبھی اندر ہیں, تو پڑوسی بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. اچھا یہی معاملہ شادیوں میں بھی ہے, بالکل ایسے ہی شادیوں میں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کے گھر میں یوں سمجھیے کہ یہ والا جو طوفان ہے ٹھیک ہے یہ ہر روز ہے. مارننگ میں انہوں نے میوزک لگا دینا ہے, رات میں انہوں نے میوزک لگا دینا ہے. اچھا ان کو ریکویسٹ کی جائے نا تو وہ یہی جواب دیتے کہ بھائی اپنے کان بند کر لو, ہم تو چلائیں گے, ہمارا انجوائمنٹ ہے, ہماری لائف ہے, ہمارا گھر ہے, میں جو چاہوں کروں, میں جو چاہوں چلاؤں. تو رویے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو نیگیٹو رویے میں نے بہت سارے جمع کر دیے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے. بالکل جو رویہ آپ نے بیان کیے ہیں اتنے ہی نہیں ہیں بلکہ بہت کچھ صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں, بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں. شب و روز میں ہمارے یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہ پر آوازیں کم ہوتی ہیں, بعض جگہ پر آوازیں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا اس میں پھر ندیم بھائی کچھ آوازیں تو ایسی ہیں کہ جو دیکھیں وہ ہونا ہی ہے, یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہونے. ایک مثال آپ مانیے کہ بچوں کی آواز, ٹھیک ہے, تو بچے دیکھیں بچہ تو بچہ ہے, یعنی بچہ اگر وہ شور نہ کرے اس کو بچہ کہے گا کون. جس کو یہ شکایت ہے پڑوسی کو کہ بھئی بچوں کی آواز آتی ہے, وہ بچوں کی آواز نہیں آنی چاہیے, تو بچوں کی آواز بالکل ختم ہو جانا
یہ تو ممکن نہیں ہے. بچہ ہے تو بچے ہونے کا ثبوت وہ دے گا ہی, صحیح ہے. رہا یہ کہ بچے اگر زیادہ شور کرتے ہیں تو ان کو چپ کروانے کی ذمہ داری یہ پڑوسی کی ہے, جس کے یہاں پر بچے ہیں وہ ان کو چپ کرائے. یہ تو ہے وہ صورت کہ جہاں پر یعنی آوازیں ہونا پایا ہی جائے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جس کو تکلیف ہے ان آواز سے, اس کے گھر میں بھی اگر بچے لوگ ہوں گے, بولتے ہیں نا, بچوں کو بولتے ہیں بالکل چپ چاپ ہو کے کھیلو, تو بڑے بھائی جان کو بولتے کہ چپ رہ کر کیسا کھیلا جاتا ہے آپ بتا دیجئے, تو کھیلیں گے تو کچھ نہ کچھ آوازیں اچھا تو پھر ہوں اس میں گی. یہ بھی ہے نا, بچوں کو چپ کرانے کے لیے خود بھی چلانا پڑتا ہے. پھر وہ چلا رہے ہوتے ہیں, بھئی بچوں کو چپ کرا رہے, آپ تو بولے چپ ہو جاؤ, یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک تو شور اس طرح کا ہوتا ہے جو گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں بچے ہوتے ہیں, بچے کے رونے کی آواز ہے, آپ اس کو کیسے چپ کراؤ گے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو آوازیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے, جیسے آپ نے کہا میوزک گھروں میں شادی کے مواقع پر, اور اس قدر زیادہ ہوتا ہے. اب وہ ساؤنڈ لگایا ہے, وہ پڑوسی کے گھر کی یوں لگا دیا نا بالکل, اب اپنے گھر سے زیادہ آواز تو اس کے یہاں جا رہی ہے, آپ نے اس کا رخ یوں تبدیل کر دیا آپ نے ساؤنڈ سسٹم کا. اب وہ پوری کی پوری جو آواز ہے دھڑلے کے ساتھ جا رہی ہے, پھر نہ دن دیکھا جا رہا ہے نہ رات دیکھی جا رہی ہے. اب پڑوسی کے گھر کے اندر ظاہر بوڑھے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی نیند ڈسٹرب, چھوٹے چھوٹے بچے بھی سو رہے ہیں. ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے کہ ان کو بیدار کیا جا رہا ہے. پھر عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. اب ایک بندہ بیچارہ پڑوس کے اندر وہ پورے دن کام کر کے آیا, ڈیوٹی پر جا کر آیا, وہ 12 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آیا, رات میں اس کو تھا سونا, اور جناب یہ پڑوسیوں کے یہاں سے جو تیز آوازیں آئی میوزک کی, گانوں کی, جس کی وجہ سے وہ بیچارہ سو بھی نہیں پا رہا ہے. یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں. اسے صبح آفس بھی جانا ہے, بہت سارے معاملات ہیں, اور شادیوں میں خاص کر جب شادی آ رہی ہوتی ہے تو پھر جو ایک ماحول بنتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کسی ملک پہ حملہ ہو گیا. تو اس طریقے کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں کہ بندہ پڑوسی تو بہت بے چین ہو یعنی جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ شادیاں اسٹارٹ ہو رہی ہے نا کہیں پر, ایک ہفتہ تو کم از کم اب وہاں پر سکون آپ کے لیے ختم ہو گیا. بلکہ بعض جگہ ندیمہ یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پڑوسی ہوتے ہیں نا وہ 2-3 دن کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں, اللہ کہیں اور اپنے رشتہ داروں کے یہاں جو دور ہے نا, دوسرے علاقے میں, دوسرے محلے میں. اب ان کو پتہ ہے یار میرے کو صبح کام پہ بھی جانا ہے, دیگر بھی گھر کے کام ہیں, تو اب وہ 3-4 دن اپنے دوسرے یہاں رشتہ دار جو ہے ان کے یہاں پر جا کر سوتا ہے. کہیں یہاں پر سوؤں گا, رات کو نیند پوری نہیں ہو پائے گی, اگلے دن میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا کماؤں گا, کیا کھاؤں گا. تو یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں. اور ان لوگوں کے لیے وعیدیں بھی بیان کی گئی ہے کہ جن کا پڑوسی ان کے برے اخلاق کی وجہ سے پریشان ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی بیان کی گئی ہے. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی صورتیں بندہ اگر اپنے پر ذرا غور کرے, یعنی میرے پڑوسی کے یہاں شادی ہو, ٹھیک ہے, آپ بھی ناظرین غور کیجیے گا, میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں اپنے پڑوسی کو, آپ غور کیجئے کہ اگر میرے پڑوسی کی یہاں پر شادی ہو اور وہ تیز آواز میں گانے بجا رہا ہو, ڈی جے پر جو ہے نا وہ گانے چل رہے ہوں, اور میرے یہاں چھوٹے بچے ہیں, میرے یہاں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, دیگر افراد ہیں, ان کو سونے میں تکلیف ہو, کیا آپ یہ گوارا کریں گے؟ نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اور فرمایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ جب میں رات ہو تو سارا گھر کا ماحول, پڑوس کا ماحول بالکل سکون والا ہو, شانتی والا ہو. اپنے لیے جب یہ چاہتے ہیں تو دوسروں کو آپ یہ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اس طرح کی جو بھی صورتیں ہیں شور مچانے والی, اس طرح کی صورتیں, کوشش کریں ان پر کنٹرول کریں اور دوسروں کی تکلیف کا سبب بالکل نہ بنیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں, انشاءاللہ اس کو میں شامل کروں گا. لیکن آئیے چلتے ہیں ہم بلا تاخیر اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف. تصویر کیا بتا رہی ہیں, اور یوٹیوب بھی میں نے اوپن کر لیا ہے, آپ کی کمنٹس کو بھی میں ریڈ کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. کچھ سوالات بھی ہیں, کچھ حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, کچھ ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے نا کہ جو ہم چینل دیکھ رہے ہیں, جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سی زحمت اٹھا لیں اور جا کر لائک کر دیں, شیئر کر دیں, فالو کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تو یہ چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہو جاتی ہے, خوشی کا باعث بنتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں یوں سمجھیے کہ دل میں فرحت کا باعث بھی بنتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے, لیکن ہم چلتے ہیں تصویر کی طرف. میں نے اپنا یوٹیوب چینل کا جو چیٹ والا آپشن ہے وہ آن کر لیا ہے. اب یہ تصویر جو ہے اس پر آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کیجیے گا. جی, فرسٹ جو تصویر ہے وہ پلے کی جائے, پھر انشاءاللہ ہم اپنی گیسٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں, اور پھر ہم جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی کبھی منظر ہوتا ایک ہے ناظرین, لیکن
बता बहुत कुछ रहा होता है, बहुत कुछ सिखा रहा होता है। तो ये भी क्रिएटिविटी है कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करें, उनको देखें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, उनसे कुछ हासिल करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात वही हमारे रवैयों को चेंज कर देती है। जी हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रवैयों को चेंज कर देती हैं और हमें अच्छे लोगों में शामिल करवा देती हैं। तो आइए हम तस्वीर को प्ले करते हैं। जी, तस्वीर क्या बता रही है? जी, ये तस्वीर है जी जो हमने कुछ देर पहले प्ले की थी प्रोग्राम में। अली भाई, ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। आप देख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं और आप क्या इस तस्वीर से समझ रहे हैं और आप क्या बताना चाहेंगे? जी नदीम भाई, तस्वीर जो है बहुत कुछ बता रही होती है। बाज़ों को तो होता है कि चीज़ जो है ना बोलती नहीं है लेकिन बता कुछ बहुत कुछ देती है। तो ये तस्वीर है, बहुत कुछ बता रही है। ये तस्वीर लगाई जाए जी, प्रॉपर लगाई जाए तस्वीर। इस तस्वीर का एक रुख जो है मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, फिर इंशाल्लाह इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें आप देखें, ये जो एक तरफ काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ हैं और एक बल्ब है, उसको तख्ता-ए-दार की तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो यूँ अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से समझिए कि ये तस्वीर हमारी सोसाइटी की अक्कासी बयान कर रही है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो लोग हैं, ये समझिए एक तरह के अवाम हैं जो लोग हैं, और इन लोगों के पास इल्म ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मोमबत्ती है, मोमबत्ती के पास बस इतनी रोशनी होती है कि अपने आप को रोशन कर सके, दूसरों को रोशन ना कर पाए। तो ये एक तरीके से समझिए कि कम इल्म अवाम है। और ये जो बल्ब है ना, ये एक आलिम समझ लीजिए, एक अच्छा इल्म वाला है, अच्छी जानकारी वाला है, अच्छे नॉलेज वाला है। तो अब ये जो जितने भी लोग हैं, इनके बीच में जब एक ऐसा बंदा आ गया कि जो इनसे ज़्यादा बढ़कर जानकारी वाला है, इल्म वाला है, तो अब ये सारे के सारे मिलकर उसको दबाने की और उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तख्ते-दार की तरफ ले जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये भी इसमें एक बयान किया जा सकता है। अच्छा। एक पहलू ये भी इसका हो सकता है। यानी इल्म की कमी बाज़ औक़ात किसी अहल के लिए नुकसानदेह हो जाती है। यानी अगर जो जोहला है, जो जाहिल हैं, जाहिलों की जमात बाज़ औक़ात किसी एक इल्म वाले के पीछे पड़ जाती है और इस तरह के मामला जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। आज़म भाई जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर वही है जो अली भाई ने देखी है और इन्होंने अपनी राय पेश की है। आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें वही मंजर कशी है, जो चीज़ें तो दिख रही हैं खैर, लेकिन इसमें इसको यूँ भी देखा जा सकता है कि मोमबत्तियाँ जो हैं वो ओल्ड थिंकिंग है, और बल्ब जो है वो न्यू थिंकिंग है। उसको कह सकते हैं न्यू आइडिया है। हाँ, पहले तो तो अगर चूंकि रोशनी मोमबत्तियों से ही ली जाती थी, इस तरह की चीज़ें सही थी, है। बल्ब बात की इजाद है। जी, तो कभी कभी माशरे में कभी कोई नई चीज़ आती है और वो पिछली वाली से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो माशरे का जो वो नियम है या जो माशरे का माहौल है, वो नई चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हालांकि अब देखें, मोमबत्ती और बल्ब में अगर कंपेयर करें तो मोमबत्ती से कई ज़्यादा बेटर जो फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है, वो बल्ब है। क्योंकि मोमबत्ती जो होती है वो एक बार जल के ख़त्म हो जाती है। बल्ब जो है वो एक दिन भी रोशन होता है, दूसरे दिन भी रोशन होता है, तीसरे दिन, महीनों चलता है। तो इसको जो न्यू थिंकिंग है, जो ओल्ड थिंकिंग है, उस तरीके से भी देखा जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्सरियत हमेशा जो है वो दुरुस्त नहीं होती। अब यहाँ देखें, तादाद जो है वो मोमबत्तियों की ज़्यादा है, तो मोमबत्तियों की अगरचे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उससे बेटर जो है ना वो चीज़ मौजूद है, और वो है बल्ब। और मोमबत्तियाँ जो हैं वो कि ये जो है ना उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, कम दर्जे वाली आप ये बताना चाह रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि कभी कभी जो मेजोरिटी है, जो तादाद में ज्यादा है, जरूरी नहीं कि वही सही हो या हक पर हो। कभी कभी ये भी होता है कि जो तादाद में कम है या तन्हा है, लेकिन वो अपनी जगह पर सही है। ये बल्ब की क्या गलती थी? इस बल्ब की गलती कुछ नहीं थी, यही थी कि इसका काम यही था कि जनाब ये हमेशा रोशन कर रहा है और अपडेटेड है। इसने एक नई जिंदगी लोगों को दी। पहले वाले जो मामला थे कि जनाब उसको जलाना है, उसको जलाने के लिए हमने अपने ज़माने में जो देखा माचिस है, पहले पत्थरों से जलाया जाता होगा, हो सकता कुछ ना कुछ और भी चीज़ें हों। तो अपडेटेड चीज़ों को कबूल करना ये बाज़-औक़ात नहीं होता, बल्कि इसके लिए उसूल यही है कि जो भी चीज़ नई
اسلام کے مطابق ہیں, اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے, اسے قبول کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو اکثر بعض اوقات تعداد ہوتی ہے لیکن وہی صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. جو ایک ہو تن تنہا وہ بھی حق پر ہو, صحیح ہو, تو یہ بھی ہوتا ہے. اس کی مثال ہم تاریخ اسلام میں بہت ساری دیکھ سکتے ہیں کہ 313 تھے اور سامنے کئی سو تھے لیکن پھر بھی حق پر وہی 313 تھے. ایک طرف 72 تھے, 72 تھے کربلا والے لیکن حق پر تھے, اگرچہ سامنے ہزاروں کا جناب مجمع تھا اور ہزاروں کی تعداد تھی لیکن حق پر وہ تھے جو کم تھے. تو حق پر ہونے کا معیار یہ اصول ہی ہے, حق پر وہی ہے جو صحیح ہے, یعنی صحیح چیزوں کو فالو کیا ہوا ہوتا ہے, صحیح اس کی بنیادیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی بڑی پیاری بات یہاں سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے. کوئی اور رائے بھی علی بھائی اگر اس پر بتانا چاہیں؟ جی رائے تو میں نے عرض کیا نا کہ کافی ساری ہو سکتی ہے. ایک رائے اور میں اس پر دینا چاہوں گا ندیم بھائی. ایک رائے اس میں یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ یعنی پھر میں اس کو سوسائٹی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جی ہاں, اس سے پہلے ہی میں نے سوسائٹی سے ہی کنیکٹ کیا تھا. آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ناظرین آپ کے سامنے تصویر ہے, اور یہ تصویر یوں سمجھیے کہ ایک بندے پر ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بندہ ہے اس کو ظلماً سمجھیے کہ تختہ ادارہ پر لے کر جایا جا رہا ہے اور باقی لوگ جو ہے تماشائی بنے کھڑے ہیں, کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے, کسی کو مارا جا رہا ہے, اور ہم لوگ جو نا معاشرے کے اندر وہ موبائل کے ذریعے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیوز میں اس کو چڑھائیں گے جناب, ہے نا, لوگوں کو عام کریں گے, اس لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. اس کو آگے بڑھ کر جو بندہ ظلم کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ایک بندہ ظلم کے طور پر اس کو تختہ دار پر لے کر جا رہا ہے, باقی لوگ تماشائی کھڑے ہوئے ہیں. تعداد زیادہ ہے لیکن جرت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. تو یہ بھی اس سے ایک سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح ہے. مجھے اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے جی. کہ دیکھیں یہ موم بتی کا کام بھی ہوتا ہے روشن کرنا, اور بلب کا کام بھی ہوتا ہے روشن کرنا. تو دونوں کا ڈپارٹمنٹ تو سیم ہے, دونوں کا کام بھی سیم ہے, لیکن کبھی کبھی دشمنی جو ہوتی ہے نا وہ مخالف سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے ہی جیسے کسی ایک انسان سے ہوتی ہے جو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کر کے اپنے سے آگے جا رہا ہوتا ہے, اپنے ہی پیٹھ میں خنجر مارتے ہیں. جی اپنے ہی پیٹھ پہ جو ہے خنجر مار رہے ہوتے. تو یعنی کہ دشمن اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو مطلب غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, جو دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ اپنوں کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اپنوں سے کوئی آگے نکل جائے تو پھر جو ہے اس سے دشمنی ہونے لگتی ہے. حالانکہ دونوں کا کام جو ہے نا وہ روشنی کرنا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ قصور بار صرف بلب کو ٹھہرایا جا رہا ہے. کیا بات ہے جی, بڑی اچھی رائے ہے اور حق کی ہی بات نکلی ہے. تو میں جو ابھی میرے جو ذہن میں آیا ہے میں بھی کہہ دیتا ہوں اگر آپ دونوں اجازت دیتے ہیں. ویسے پروگرام آپ کا ہے, گیسٹ آپ ہے, باتیں آپ کی ہیں, رائے آپ کی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شامل ہو جاؤں. میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حق پر ہو تو چاہے جان چلی جائے حق سے نہ ہٹو. کیا بات. یہ اس کو لے جایا جا رہا ہے, یہ پھر بھی جل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ پھر بھی روشن ہے, یہ پھر بھی جل رہا ہے. یہ تیار ہے کہ مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے, میں اپنی جان دے دوں گا, لیکن میں اپنی جو روشنی ہے, اپنی جو حقیقت ہے اس کو تبدیل نہیں کروں گا. کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں, سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ کبھی اس صف میں ہوتے ہیں, کبھی اس صف میں ہوتے ہیں, جدھر پلڑا جھکتا ہے وہ وہاں نظر آتے ہیں. یہ جو منافقت ہے یا پھر جناب یہ حق سے منہ پھیرنا ہے, یہ ایک انسان کا, یہ کہہ لیں کہ ایک مرد کا شیوا نہیں ہے. نیکسٹ تصویر کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے اور اپنے گیسٹ کی رائے جانیں گے, وہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ تصویر کو بھی پلے کیا جائے کہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے, جس کو ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی پلے کیا تھا. جی تصویر کیا بتا رہی ہے. یہ جی علی بھائی, جی یہ سوسائٹی کہہ لیں آپ, بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, درخت ہیں اور درخت بھی کافی بڑا ہے, کوئی اس سے پھل لے رہا ہے, کوئی اس کو پانی دے رہا ہے, ایک اوپر اس کی چھائے میں بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک شخص جو نیچے درخت کو کاٹ رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ میں تصویر کیا کہہ رہی ہے اس پر ایک تو میں یہ رائے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ دیکھیں گے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, یہ سمجھ لیجیے کہ اولاد ہے. اچھا, اولاد ہے, اور یہ درخت ہے نا یہ ماں باپ کی مانند ہے. اچھا, ٹھیک ہے,
اور جب تک یہ درخت قائم ہے ان سب کو فائدہ مل رہا ہے. اولاد ہے نا, یہ اولاد کو برکتیں مل رہی ہیں, فائدہ مل رہا ہے. جس طرح اس میں دیکھ کسی کو پھل مل رہا ہے, کسی کو ٹہنیاں مل رہی ہیں, کسی کو پتے مل رہے ہیں, کسی کو پتے کے ذریعے سے آپ دیکھیں نا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو سایہ مل رہا ہے. تو والدین اپنی اولاد کو مختلف طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں, ہے نا. کسی کو جو ہے نا وہ پیسہ دیتا ہے, کسی کو نوکری باپ دلواتا ہے, کسی کو گاڑی دلواتا ہے, کسی کی شادی کرواتا ہے, کسی کا گھر بساتا ہے. مختلف طریقے سے آپ دیکھیں سب کو آرام مل رہا ہوتا ہے. تو جب تک ماں باپ زندہ ہیں سب کو فائدہ ملتا ہے. آپ دیکھیں نیچے ایک بندہ وہ پیڑ کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جب یہ پیڑ کو کاٹ دیا جائے تو سب کے جو فائدے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ماں باپ جب تک حیات ہیں سب کو فائدہ دے رہے ہیں, اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو سب کے فائدے رک جاتے ہیں. تصویر ایک یہ بھی بتا رہی ہے اس میں. کیا بات, صحیح ہے. میجورٹی از ناٹ آلویز رائٹ. جو اس سے پہلے ہم نے تصویر دکھائی تھی اس پر یہ کمنٹ ہے. اور ایک اور بھائی نے رائے اپنی پیش کی ہے. اس فوٹو سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اولڈ لوگوں کی میجورٹی ہوتی ہے اور وہ خود کو صحیح کہتے ہیں, مگر صحیح نیو جنریشن ہوتا ہے اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ایک رائے کا پہلو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حق پر ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے. اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً صحیح ہے. اب میجورٹی ہو یا نہ ہو, بات ہوں گی حق کی, بات ہوں گی ثبوتوں کی. جی آگے بڑھتے ہیں. علی بھائی نے ماشاءاللہ یہ رائے پیش کی ہے کہ یہ ماں باپ ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو, تو بڑا اچھا ہے. باقی جب یہ چلے جائیں گے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, پھر وہی دھوپ ہوں گی, وہی پریشانیاں ہوں گی. اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کو عمر طویل عطا فرمائے. آمین. اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا. اعظم بھائی کیا فرمائیں گے؟ تصویر واقعی میں بہت کچھ بتا رہی ہے. اس میں تقریباً 4-5 لوگ ہیں جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور ایک چھٹا بندہ بھی ہے وہ جو ہے نا وہ بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے, کیونکہ جب وہ پیڑ کاٹ لے گا تو اس کے پاس بھی لکڑیاں جمع ہو جائیں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ندیم بھائی کہ ہماری منفعت کے چکر میں, مجھے 4 لوگ نظر آ رہے ہیں, اگر 5واں ہو تو میری رائے پھر اور بھی ہو سکتی ہے. اچھا سب سے اوپر ایک ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر ایک چوتھا شاید صرف دیکھ رہا ہے. کل ملا کے 4-5 لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نا ادھر جو آپ دیکھیں گے اس سائیڈ میں, اچھا ادھر بھی کوئی ہے, اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں گملہ ہے یا کچھ ہے. اچھا تو تقریباً وہی 4-5 لوگ اوپر جو ہیں کاٹنے والے کے علاوہ تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. باقی نیچے والا جو ہے وہ بھی لکڑیوں کے چکر میں اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ندیم بھائی کہ ہم کچھ منفعت حاصل کرنے کے لیے کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ جو باقیوں کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی اگر یہ کاٹ کر لکڑیاں جمع کر لے گا تو اس کو تھوڑا تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن باقیوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بہت دائمی جو نعمت, جو مسلسل چلنے والی نعمت ہے, جو مسلسل قائم رہنے والی نعمت ہے, وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اگر یہ درخت رہے تو کئی سالوں تک لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. کئی سالوں تک لوگوں کو فائدہ ختم تو پہنچائے ایک گا. دن ہونا ہی ہے دنیا. اعظم بھائی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, لیکن جب تک یہ رہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے کبھی کبھی ہمیں اپنی ایسی منفعت والی چیزوں کو بھی روکنا پڑتا ہے, ترک کرنا پڑتا ہے, جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. بڑی پیاری بات ہے کہ جس چیز سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے کئی لوگوں کے نفع کو نہ چرا لیں, کئی لوگوں کے نفع کو ختم نہ کریں. کوئی بھی ڈیسیجن ہو, کوئی بھی فیصلہ ہو, وہ صرف اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہ لیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے. یہ سوچے کہ اس چیز سے کتنے لوگ وابستہ ہیں. کئی لوگوں کی زندگی اس سے وابستہ ہوتی ہے. بندہ اپنی منفعت اور اپنے فائدے کے لیے بعض اوقات اس کو ختم کر دیتا ہے, اور یوں کئی لوگوں کی زندگیاں بعض اوقات یہ سونی سونی ہو جاتی ہیں اور اندھیروں میں چلی جاتی ہے. علی بھائی اور بھی کچھ دکھ رہا ہے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس تصویر سے؟ جی بالکل. ایک رائے ندیم بھائی اس کے حوالے سے بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیں درخت کافی لمبا ہے نا, نیچے سے چل رہا ہے, اور جو بلڈنگ جہاں تک ہے وہاں تک اوپر تک اینڈ تک یہ درخت جا رہا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جتنا درخت لمبا ہے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنی صلاحیتوں کو جتنا بڑھائیں گے نا, جتنا بڑھائیں گے تو اتنے لوگوں کو ہم اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جس طرح اس درخت نے جہاں جہاں پہنچا, پہلی منزل تک بھی وہ پہنچا تو اس نے اس کو فائدہ پہنچایا, اوپر پہنچا, اس سے اوپر جو ٹیرس پر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس تک کو فائدہ پہنچا رہا. تو ہم کوشش کریں کہ جتنا آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں سوسائٹی میں محدود نہ رہیں, اپنی صلاحیتوں کو محدود نہ کریں کہ میں یہاں تک ہوں,
یہاں تک اپنی صلاحیتوں کو رکھوں گا، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہیں. جتنا قد آپ کا اونچا ہوگا نا انشاءاللہ اتنے ہی لوگ آپ سے فائدہ اٹھا بڑی سکیں. پیاری بات ہے، بہت پیاری بات کہی ہے، بہت پیاری بات کہی ہے. اور ایک چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی، اچھا ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں اوپر جو بیٹھا ہے بندہ وہ کتابیں پڑھ رہے ہے، سائے کے اندر، پیڑ کے سائے کے اندر کتابیں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ اپنی وہی پیڑ کی نعمت سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں نیچے ایک کاٹنے والا بندہ ہے، اس کو یعنی درخت کے سائے میں بیٹھے کچھ پڑھ رہا ہے. جی کچھ پڑھ رہا ہے، تو نیچے ایک کاٹنے والا بندہ ہے. تو اگر اس برائی کو یہیں پہ نہ روکا جائے یا اس کاٹنے والے شخص کو یہاں نہ روکا جائے تو ساروں کی منفعت ختم ہو سکتی ہے. تو کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں بھی پھیل رہی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی ہم تک نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہے، ہمیں کیا، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو ابھی ہمارے گھر تک آنا تو باقی ہے، ہم کیوں بجھائیں اس کو جا کر. تو کبھی کبھی معاشرے میں ایسی برائیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر بر وقت ان کو وہاں نہ روکا جائے تو پھر وہ ہمارے نقصان کا بھی سبب بن سکتی ہے. تو اگر پیڑ کٹا اور یہ پیڑ ختم ہوا تو سب کا نقصان ہوگا. تو یہ بھی اس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے. نعمت اس کو ملی ہے درخت کے سائے کی، لیکن یہ اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے صحیح ہے، کہ کب کون کیا کر کے چلا جا رہا ہے. تو نعمتیں اگر رہیں تو نعمتوں کی حفاظت کرنا یا اس سے منفعت لیتے ہوئے، یعنی اس کو غفلت بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایسی غفلت ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی کہ جناب یہ کب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اور بھی بہت ساری رائے لے سکتے ہیں، اس سے ٹیم ورک بھی معلوم پڑتا ہے. صحیح. یہ کاٹنے والے کو اگر یہاں سے مائنس کیا جائے تو ایک درخت کو پانی دے رہا ہے اور دوسرا پھر پھل کھا رہا ہے، تیسرا وہ کر رہا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے اگر سب مل کر کے اگر اس کو کھڑا کریں، ڈیفینیٹلی یہ درخت ہوگا تو سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا سب کے گھر کے سامنے. تو ٹیم ورک ہے. اگر کوئی شخص یہ نہ لگاتا، کوئی پانی نہ دیتا تو نہ پھل توڑنے والا پھل توڑتا، نہ ہی کوئی اس کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا. تو جو بھی بڑا کام ہوتا ہے وہ ٹیم ورک سے ہوتا ہے. ایک درخت آپ دیکھیں دونوں طرف فائدہ پہنچا رہا ہے نا، یہ گھر والے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو بڑی پیاری پیاری باتیں یہ تصویر ہمیں بتا رہی ہیں اور اچھا میسج دے رہی ہیں، اچھے رویوں کی طرف بھی ماشاءاللہ نشاندہی کر رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. ماشاءاللہ بڑا پیارا سیگمنٹ رہا اور اچھی اچھی رائے ہمارے گیسٹ اسلامی بھائیوں نے یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم جو آ رہا ہے تصویر آپ کو دکھائیں گے، تصویر کیا بتا رہی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. چونکہ وقت کم ہے، میں بالکل شارٹ میں آپ سے جو نیگیٹو رویے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے وہ میں شامل کروں گا. علی بھائی، اعظم بھائی، میں چاہوں گا ایک دو لائن میں اگر آپ جوابات دے دیں تو انشاءاللہ ہم آج کے اپنے ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اعظم بھائی، پڑوسی سے حسد کرنا، پھر اس کی غیبتیں کرنا، اس کی ترقی پر جلنا، صحیح غلط کیا؟ بالکل، پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، حسد تو خیر نہیں کرنا چاہیے. اب جب حسد ہوتا ہے تو پھر غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، خود حاسد کا سکون اور چین برباد ہو رہا ہوتا ہے. خود حدیث شریف میں فرمایا گیا پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار قسم دے کے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے. اب جب صحابہ نے یہ سنا تو تعجب والے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آخر کون مومن نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی برائی سے اس کے پڑوسی نہ بچتے ہوں. اللہ اکبر. بندہ اتنی جو ہے وہ برائیاں کر رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ چغلیاں بھی کر رہا ہے ہر جگہ جا کر. تو دیکھ لیں کہ حدیث کے اندر کیا وعید ارشاد فرمائی گئی. اور ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کو ایذا نہ دے. چلو اس سال محسوس ہو رہا ہے نا آپ کی وہ بھرا ہوا بہت ہے اندر، اللہ بھرا ہوا بہت ہے آپ کے اندر، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ اور بھی بولیں. چلیں میں علی بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. علی بھائی کیا بتائیں گے، پڑوسی کے یہاں پر مہمان آئے یا جو بھی شخص آتا ہے تو اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنا، مشکوک نگاہوں سے دیکھنا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں جو بھی ہو اس پہ تجزیہ کرنا. اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑوسی کے گھر کے معاملات پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرے گھر کے پرسنل معاملات میں ان لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، بالخصوص جو اسلامی بہنیں ہیں، میں اسلامی اگر کہیں مائنس کر بھی دوں تو یعنی یہ کہ ہماری جو بہنیں ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان 2 رویوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اصل میں یہ جو رویہ جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپس میں ہماری
پڑوسیوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے. اگر پڑوسیوں کے ساتھ بنے نا, وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو, تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آئے گی. کیا بات ہے. اور جس سے نفرت ہے نا, وہ اس نے عطر بھی لگائے گا تو بولے گا یار کیسی بدبو آ رہی ہے. تو یہی بات ہے. تو اب پڑوسی کی جہاں پر کوئی مہمان آ رہا ہے نا, اب وہ مہمان اچھا بھی ہوگا نا. ایک مثال ہے, عالم دین ان کے گھر پر آ رہے ہیں, عالم کا آنا, کوئی مفتی صاحب آ رہے ہیں, اب وہ اس سے غلط چیز نکالے گا. کتنی اچھا فال لینا چاہیے نا. کسی گھر میں عالم دین آ رہے ہیں, مفتی صاحب آ رہے ہیں, کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں, اب وہاں پر وہ یہ باتیں کرے گا کہ یار یہ پیر صاحب یہاں پر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی تعویذ ان سے بنوائے گا, کچھ کروانے کے لیے بابا کو بلایا یہاں پر ہے, عالم صاحب کو بلایا اس لیے تاکہ میرے خلاف دعا کروائے. ایک مثال دے رہا ہوں, کیونکہ آپ کا اس کے تعلق سے ذہن غلط بن گیا ہے, تو یہ رویہ درست نہیں ہے. ہمیں تو یہ ارشاد فرما گیا, نبی پاک فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا, کیا بات, مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرو. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ گھر کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے ڈسکشن کرنا, اس طرح چیزیں کرنا, ظاہر یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بھی چیزیں ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے والی, کنسٹرکشن وغیرہ کروانا. جناب گھر بن رہا ہے تو اب گھر ایسا بن رہا ہے کہ کئی لوگوں کی نیندیں جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, اور بس معاملات ایسے ہیں کہ بس اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, خیر والا معاملہ فرمائے. مطلب بندہ اپنا گھر تو آباد کر رہا ہے لیکن دوسروں کے گھر اجاڑ رہا ہے, یوں صورت بھی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں کنسٹرکشن کی جو بات کی ندیم بھائی, اس میں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کنسٹرکشن دنیا کی ہماری ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ اب اس وجہ سے کوئی بندہ پریشان ہو رہا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے بندے کے گھر میں کام اگر ہو رہا ہے, گھر بن رہا ہے, تو گھر بنے گا تو اینٹیں اتریں گی, اس کی آواز بھی ہوگی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, بجری آ رہی ہے اس کی آواز بھی ہوگی. اچھا پھر ٹھک ٹھک کرے گا, ظاہر ہے وہ کرے گا, گھر میں کچھ کام ہے تو کیل ٹھوکنے کی آواز تو آنی پڑے گی نا. ایسے کیسے ہوگا کہ کیل ٹھوک بھی دیں آواز بھی نہ آئے. تو کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ آپ کے یہاں بھی ناظرین اگر ہوگی تو آپ بھی یہ سارے کام کریں گے. آپ کا گھر بنے گا تو آپ کے یہاں بھی اینٹیں اتریں گی, پتھر آئیں گے, اس کی آوازیں ہوں گی. اب آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ گھر پہ اوپر ملبہ ڈلنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے مشین کی آوازیں ہیں, یہ ساری کی ساری آوازیں آئیں گی. ہاں اس میں کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ ایسے وقت میں کنسٹرکشن کا کام ہے یا کیل ٹھوکنے کا کام ہے, اس طرح کے کام جن میں آوازیں ہوتی ہیں اور جو گھر کی ضرورت ہے, کوشش کریں کہ ایسے وقت میں ہو کہ جس وقت میں لوگ سو نہ رہے ہوں, ٹھیک ہے, لوگ جاگ رہے ہوں, دن کے اوقات ہوں. ایسے وقت کا انتخاب کریں تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف کم سے کم ہو. صحیح, ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گفتگو ہوئی ہے ایف جی این چینل کے ناظرین. ویسے تو سوالات اور بھی میرے پاس ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بہت ہو چکا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے, اور نگیٹو جو ہمارے رویے ہوتے ہیں, جو منفی ہمارے رویے ہوتے ہیں, اس پر چند میں نے سوالات کیے ہیں. اگر میں اس کو بالکل اگر سمیٹنے کی کوشش کروں تو یہی 2 جملوں میں کرنے کی کوشش کروں گا کہ اپنے پڑوسیوں کو سکون دیجئے, ان کو ایذا نہ دیجئے, ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے, ان کے دکھوں میں شامل ہو جائیے, اور ایک مضبوط رشتہ اپنے پڑوسی کے ساتھ قائم کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیجئے. وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا, زندگی کو بڑا آسان بنا دیتا ہے, وہ جملہ ہوتا ہے کہ چلو نا یار ہوتا ہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. زندگی کے کئی معاملات میں یہ بات جو ہے وہ ہماری زبان پہ آنی چاہیے. چھوڑو نا یار ہوتا ہے, چلتا ہے, ٹھیک ہے. اگنور کیجئے, لوگوں کی بات کو بھولیے, اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اس طرح کی چیزوں کو بھولیے. تصویر کا اگر دوسرا رخ میں لوں تو آخر میں یہی میں کہوں گا کہ جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, چونکہ پڑوسی سے پریشان ہے, تو جو پریشان ہے وہ صبر کرے, ٹھیک ہے, وہ جوابی کارروائی نہ کریں. اگر جوابی کارروائی کریں گے تو پھر اس میں فرق کیا رہ گیا. تو جوابی کارروائی نہ کریں, صبر کریں, تحمل کے ساتھ کام لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ پاک اس کو ہدایت دے, اصلاح کی کوئی تدبیر نکالیں, دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں, اس ایریے میں دعوت اسلامی کا جو قافلہ ہے وہ بلوائیں, نیکی کی دعوت عام ہوں گی انشاءاللہ, اور بڑا ہی اچھا ماحول بنے گا. تو کیسے اچھا ہو سکتا ہے, یہ تو کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن انشاءاللہ الکریم اب چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم نہیں بلکہ اور ہو چکا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوں گی, اور ہم بات کریں گے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو. جی ہاں, بڑا ہی ایموشنلی یہ ٹاپک ہوگا, اور ہم بتائیں گے آپ کو, جی ہاں ہم بتائیں گے آپ کو کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے اور ہونا کیسا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو فکس 9:40 پر. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہاں ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا